الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہم الصلوۃ کے اسباق میں پڑھ رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوسرے حصے کو میں دہرا رہا تھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل نے بچھڑے کا بت پوجا تھا، کوہ طور سے واپس آنے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، سامری کو حضرت نے پکڑا، اس کے بعد ان لوگوں نے جس بچھڑے کو پوجا تھا اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ جو فرمایا اس کو بھی پڑھا۔ تب میں نے عرض کیا تھا کہ اس باب میں حضرت ہارون علیہ السلام کی بات آئی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا تھا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑے آرام سے حوصلے کے ساتھ
پوری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب اپنے لیے بھی اور حضرت ہارون کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات تو صاف ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ تھا سامری کا۔ سامری کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا وہ اس کی دنیاوی سزا بھی تھی اور اس کی آخرت کی سزا کا بھی اعلان تھا۔ اس کے بعد جو بت بچھڑے کا اس نے بنایا تھا سامری نے، اور بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے اسے پوجا، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ اس کو ہم جلائیں گے اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو ہم پانی میں بکھیر دیں گے، اور اسی پر حضرت نے عمل فرمایا۔ اس کے بعد آخری باب اس حصے کا یہ رہ گیا تھا کہ جنہوں نے وہ بچھڑے کا بت پوجا تھا ان بنی اسرائیل کا کیا حکم رہا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے وہ بچھڑے کا بت پوجا ان کے سامنے بڑے مقدس حقائق آئے تھے اور وہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ آپ اور ہم حضرت محمد الرسول اللہ کی امت ہیں۔ اس بات کے باب میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کچھ جرائم ایسے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص ان جرائم کا مجرم بنتا ہے تو فقط توبہ سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اس کے اوپر ان جرائم کی سزا نافذ ہوگی۔ اس کی بڑی مثالیں رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی، صحابہ کے ادوار میں بھی اور بعد میں بھی۔ ممکن ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء کے آخر میں ان میں سے کئی ابواب آئیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے اس دنیا میں ایک انسان ان جرائم کو کر لے کے مجرم بن جائے تو فقط توبہ سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اس کو اس جرم کی سزا ملے گی، وہ اس کے اوپر اس دنیا میں نافذ ہوگی اس جرم کی جو سزا ہے۔ وہ فقط یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے توبہ کر لیا مجھے چھوڑ دو۔ توبہ اس کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوئی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ وہ دل سے کی ہے یا زبان سے کی ہے وہ ذات جانتی ہے۔ دلوں کے بھید جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کوئی بادشاہ کوئی قانون دلوں کے بھید نہیں جان سکتا۔ دلوں کے راز وہی ذات جانتی ہے جس نے دل بنائے ہیں۔ ہو سکتا ہے قانون کے ڈر سے توبہ کا اظہار کر رہا ہو کہ میں سزا سے بچ جاؤں۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس دل سے واقعہ احساس کر کے معافیاں مانگ رہا ہے اللہ سے تو آخرت میں جان چھوٹ جائے گی، لیکن اس دنیا کی سزا سے جان نہیں چھوٹے گی۔ ہاں اگر اللہ نہ کرے صرف اس سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ موٹ کی توبہ کا اظہار کر رہا تھا تو وہاں بھی نہیں جان چھوٹے گی، اور اگر سچے دل سے توبہ کی تھی تو اس دنیا میں جو سزا اس کے جسم پر نافذ ہو گئی، علماء نے لکھا ہے اب پھر امید ہے انشاءاللہ کہ بس یہی سزا تھی جو یہ بھگت گیا، آخرت میں جان چھوٹ جائے گی۔ اس لیے کہ یہاں جو سزا پا گیا تو اب یہ تو نہیں ہے کہ یہاں بھی پائے اور وہاں بھی پائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات ذہن میں رہے
کہ آگے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ممکن ہے کہ وہ سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ کیا ہو گیا. وہ سب تو آج اگر آپ دیکھیں تو ہم میں سے بھی کئی لوگ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی یعنی بات ہے، آج تو دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ دیکھ لیں. انہوں نے جو کچھ کیا بچڑے کے ساتھ پوج کر، یہ نہیں کہ وہ لا علم تھے یا جاہل تھے یا انہیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو آنکھوں سے سالوں سال سے دیکھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرعون نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی وہ آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، اور حضرت موسیٰ کی فتح آنکھوں سے دیکھی تھی. پھر ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے. راستے میں دریا یا سمندر آیا تو اللہ کے حکم سے وہ پھٹا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اس سے خیر و عافیت سے پار ہو گئے. لیکن پیچھے جو فرعون آیا وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، وہ گیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ یہ دیکھ رہے تھے. یہ منظر آج آپ اور ہم کلام پاک میں پڑھتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں، وہ تھے جنہوں نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ نے فرمایا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ منظر آنکھوں سے دیکھا تھا. اس کے باوجود بچڑے کے بت کو پوج ڈالا. اس لیے ان کو اس طرح یہ کہا جائے کہ جی یہ کیا، یہ بھی تو دیکھیں. پھر دوسری بات، آج آپ اور ہم کلام پاک کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں. حضرت محترم کے ہاتھ کی لاٹھی سانپ بنا، سانپ لاٹھی بنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاند جیسا روشن ہوا. آج آپ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات آنکھوں سے دیکھے تھے. اس کے باوجود بگڑ گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا یہ عالم دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی اس قوم سے جنہوں نے بچڑے کے بت کو پوجا تھا ان سے حضرت موسیٰ نے فرمایا. بعض علماء نے فرمایا تھا یہ 2 حصوں میں بٹے تھے، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. بعض علماء نے لکھا ہے 3 حصوں میں بٹے تھے. 2 حصوں میں بٹنے کا معنی یہ کہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ ایک حصہ ان کا وہ تھا جنہوں نے اس بچڑے کے بت کو پوجا، دوسروں نے نہیں پوجا. تو 2 حصے ہو گئے. البتہ محققین علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلا ہے نا، جنہوں نے اس بچڑے کے بت کو پوجا تھا، یہ تو تھے سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے پوجا، لیکن یہ جو دوسرے تھے جنہوں نے نہیں پوجا، یہ 2 حصوں میں بٹے تھے. اس کا کیا معنی؟ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک حصہ ان کا یہ ہوا کہ خود بھی نہیں پوجا، ان کو بھی منع کیا کہ مت کرو. یہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نے منع کیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے مسلک کے مطابق انبیاء کے تابعداری میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ شرک نہیں کیا بلکہ ان کو بھی منع کیا جو کرنے لگے تھے کہ یہ نہیں کرو، یہ غلط. انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ دوسرا جو گروہ تھا وہ یہ تھا کہ خود تو نہیں کیا لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا. خود تو نہیں کیا لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا. اس لیے علماء نے فرمایا وہ جو پہلا تھا آپ اس کو ایک طرف رکھو تو ان میں 2 حصے بٹ گئے. نہ کرنے میں تو دونوں شریک تھے، نہ پہلوں نے کیا نہ دوسروں نے کیا، لیکن ہاں پہلوں نے منع بھی کیا، دوسرے والوں نے منع نہیں کیا، بس خود رک گئے. عام طور پر آج آپ اور ہم کوشش کرتے ہیں نیکیاں کریں، اور کرنی چاہیے کوشش. انسان کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو نا تو آخرت میں نجات اور جنت کی امید بڑھ جاتی ہے، پھر انسان کو تسلی رہتی ہے.
ہمارے قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. زندگی کے آخری بہاروں میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں ملنے گیا ان سے. تو دعا سلام اور مصافحے کے بعد میں نے پوچھا کہ حضرت کیسے ہیں؟ فرمایا بس اب اس کا انتظار ہے. تھوڑا سا دل سہم گیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ہاں الحمدللہ کہ اطمینان ہے، پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نجات ہو جائے. ایک انسان کے ذمے فرائض نہ ہوں، ایک انسان کے ذمے واجبات نہ ہوں، ایک انسان کے ذمے حقوق نہ ہوں کسی کے، تو پھر امید کبھی ہوتی ہے نا، پھر انسان کو اطمینان ہوتا ہے. اگر ذمے پہ گناہوں کا انبار اور دوسرے کے حقوق اٹھائے ہوئے ہوں تو یاد رکھیے گا، علماء نے لکھا ہے جب یہ جسم اور روح الگ ہوتے ہیں، جس کا نام موت ہے، روح اصل آتی اوپر سے ہے، یہ جسم نیچے سے بنتا ہے، روح آتی اوپر سے ہے. اب وہ جہاں سے آئی ہے وہیں جانا چاہتی ہے، لیکن میرے اور آپ نے جو گناہ ہوتے ہیں میرے اور آپ کے، وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو وہ نیچے دبا، وہ اوپر اٹھنا چاہتی ہے، وہ اس کو نیچے دباتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اس وقت جو روح اور جسم پر گزرتی ہے وہ بیان میں نہیں آتا انسان، وہ میرے اور آپ کے کرتوت ہوتے ہیں، وہ اس کو اوپر جانے نہیں دیتے، وہ جانا چاہتی ہے. اس میں جو کھچاؤ ہوتا ہے ان میں، وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا. اور اس سے میں نے اور آپ سب نے گزرنا ہے. کچھ گزر گئے ہیں، آپ نے ہم نے گزرنا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ بات ذہن میں رکھو کہ کبھی بھی گناہوں کا بوجھ لے کر اوپر کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرنا، نہیں جا سکو. یہ یاد رہے، اب ایک بات ذہن میں رکھنا، اوپر کی فضا پاک ہے، وہاں پاکیزگیاں ہی چڑھتی ہیں، یہ یاد رکھنا. آپ نے ایک بات سنی ہوگی نا، بارش کا پانی پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ یہ اوپر سے آتا ہے. بارش کا پانی پاک ہے، کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ یہ اوپر سے آتا ہے. ان دو باتوں میں، اس مختصر سے جملے میں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. اس لیے نیچے سے وہی چیز اوپر کی طرف جائے گی جو پاک ہوگی. مانا یہ کہ یہ روح اوپر سے آئی ہے تو جس وقت یہ جسم کا ساتھ چھوڑے گی یہ اوپر ہی جائے گی، وہ جانا ہی اوپر چاہے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے گناہوں نے اس کو دباچ لیا، وہ اوپر اٹھنا چاہے گی بھی تو اٹھ نہیں سکے. اور یہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا، انسان کوشش کرتا ہے نا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو. اس لیے کہ اگر انسان کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا تو نجات اور بخشش کی امید ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو یہ ساری چیزیں دیکھی حضرت نے، اب ان بنی اسرائیل کی طرف حضرت نے رخ کیا جنہوں نے اس بچڑے کے بت کو پوجا تھا نا. ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے بت پوجا ہے یہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں ظلم، شرک، یہ ایک ہی شے کے اس موقع پہ دو نام ہیں. شرک ظلم ہی تو ہے، بلکہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شرک ظلم عظیم ہے. وہ انشاءاللہ حضرت لقمان علیہ السلام کے باب میں آئے گا. محترم نے فرمایا تھا کہ شرک ظلم عظیم ہے، یعنی صرف یہ بھی نہیں کہ شرک ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں جو میں عرض کر رہا تھا
تفسیر مکی میں ایک جملہ چھپا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کے عقیدے میں شرک ہے، وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ اس کی بخشش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج آپ اور ہم مساجد بنا رہے ہیں، کس لیے بنا رہے ہیں؟ خدا کی عبادت کے لیے بنا رہے ہیں نا۔ مکے کے مشرکوں نے کعبہ یوں ہی بنا دیا تھا، سوچ کے بتاؤ۔ یہ جناب کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حیات میں کعبہ تھا وہ مشرکین مکہ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا تھا۔ اور انہوں نے اس دن یہاں مجھ سے ایک دوست کہہ رہا تھا اس کا حوالہ، میں نے کہا ہاں حوالہ ہے، اس کا حوالہ تاریخ میں موجود ہے کہ آج آپ اور ہم چندہ مانگتے ہیں، دین کوئی عیب نہیں ہے، دین کے لیے مانگنا تو سنت ہے، لیکن مولانا نور اللہ حسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے ایک جملہ کبھی کسی مسلمان کے منہ سے نہیں سنا کہ بھائی چندہ دو لیکن حلال کا دو۔ آپ نے سنا ہے؟ حضرت فرماتے تھے میں نے بڑے بڑے اکابر کے ساتھ چندہ مانگا ہے اور ان کو چندہ مانگتے دیکھا ہے، لیکن کبھی میں نے کسی اکابر کے منہ سے بھی یہ جملہ نہیں سنا کہ مسلمانوں ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ہمیں حلال کا چندہ دو۔ حضرت فرماتے تھے یہ جملے اگر میں نے کسی سے سنے ہیں تو فقط ابو جہل کے منہ سے سنے ہیں کہ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے کعبہ خدا کا بنانا ہے، اس لیے حلال کا چندہ دینا حرام کا نہ دے۔ حضرت فرماتے تھے ہم نے یہ جملے پڑھے تو گویا سنے ہیں نا۔ بات سفینوں سے سینوں تک آتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے آج آپ اور ہم کعبہ بنائیں، آج آپ اور ہم مساجد بنائیں، آج آپ اور ہم مدارس بنائیں، اللہ توفیق دیں، لیکن یاد رہے اپنے عقیدوں کا بھی نکھار رکھو۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو جن کے عقیدے صحیح نہیں تھے انہوں نے یہ مساجد نہیں، انہوں نے کعبے بنا ڈالے، لیکن وہ آج بھی دوزخ میں جل رہے ہیں، اور میں اور آپ پابند ہیں کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ دوزخ میں جل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہو سکتا ہے جی بس ہو، نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ابو جہل کی نجات کا کوئی شخص عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کعبہ بنایا، یہ سورہ توبہ میں ہے، گھر جا کے پڑھ لینا۔ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو ان کا میرا کعبہ بنانا یا میرے حاجیوں کو پانی پلانا ہمارے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے جس کا معنی ایمان ہے؟ ایمان کیا ہے؟ عقیدے کا دوسرا ہی نام تو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان جملوں سے آگے جو بات آ رہی ہے عقیدے کی اہمیت کو سمجھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ جو تم نے بچڑے کو پوجا ہے، اس بچڑے کو پوج کر تم نے ظلم کیا ہے، اب کیا کریں؟ علماء نے لکھا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد احساس تو ہوا کہ ہم سے قصور ہوا ہے، لیکن میں نے کسی صاحب کا درس میں عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے یاد رہے اب ان کے لیے فقط یہ نہیں تھا کہ توبہ کر لو، اب ان کے لیے فقط یہ نہیں تھا کہ توبہ کر لیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمیں احساس ہو گیا ہے، آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ ہاں آگے جو عمل ان کا ظاہر ہوا ہے وہ شاہد تھا اس بات پر کہ انہوں نے جو احساس ان کو ہوا وہ سچا تھا، اگر ان کا احساس سچا نہ ہوتا تو وہ عمل نہ کرتے جو آگے آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَةَ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے قوم تم نے یہ جو بچڑا پوجا ہے نا، یہ پوج کر تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اللہ کے سامنے توبہ کرو، لیکن بس توبہ تک نہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اب تمہاری توبہ تب قبول ہوگی۔ آپ اور ہم تو آسان ہے نا، ہمیں اور آپ کو توبہ کرنی اور اس پہ قائم رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی توبہ اور ان کا احساس دیکھو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ یہ جو ظلم اپنے پہ ڈھائے ہو اس کی تلافی کرو، لیکن اس کی تلافی صرف توبہ سے نہیں ہوگی، اس کی تلافی یہ ہوگی اپنے آپ کو قتل کرو، مارو اپنے آپ کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، اور یہ کرو گے تو یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ علماء نے لکھا حضرت موسیٰ کا اعلان سنا، احساس سچا تھا، گھروں کے باہر آ کے بیٹھ گئے، گھروں کے باہر آ کر بیٹھ گئے، تیار ہو گئے کہ جو حکم ہے، جب جرم کیا ہے تو اب ہم جرم کی سزا بھی پائیں گے، ہم تیار ہیں۔ اگر ہماری توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ ساتھ میں ہم نے مرنا بھی ہے تو ہم تیار ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ان کو دیا جنہوں نے نہیں بچڑے کو پوجا تھا، ان کو فرمایا تلواریں لو۔ حضرت ہارون بھی آ کر کھڑے ہوئے، حضرت ہارون نے فرمایا اس حکم سے رکنا نہیں، اب پہلے یہ غلطی کر چکے ہو، اب یہ مت کرنا، تلواریں اٹھاؤ۔ لیکن دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ تلواریں تو انہوں نے اٹھائیں جنہوں نے بچڑے کو نہیں پوجا تھا، لیکن ان کو حکم نہیں تھا جنہوں نے ان کو منع کیا تھا، ان کو حکم تھا جنہوں نے خود تو نہیں پوجا لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے وہ بھی تو شامل ہو گئے تھے نا، بولو تو صحیح، یا نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے تو منع کیا جن کے بس میں منع تھا، جیسے حضرت ہارون نے منع کیا، نہیں مانے، حضرت ہارون پر تو کوئی بات نہیں آئی، اسی طرح جنہوں نے منع کیا ان پر بھی نہیں آئی، لیکن جو وہ تھے جنہوں نے خود تو نہیں پوجا بچڑے کو لیکن ان کو بھی منع نہیں کیا، ان کو حکم دیا تلواریں اٹھاؤ۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، علماء مفسرین نے لکھا ہے وہ جنہوں نے مرنا تھا نا، کٹنا تھا، وہ جب سامنے آئے، اب جنہوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہوں کو منع نہیں کیا تھا، انہوں نے دیکھا کسی کے سامنے اس کا باپ ہے، کسی کے سامنے اس کا بیٹا ہے، کسی کے سامنے اس کا بھائی ہے، کسی کا سامنے اس کا کوئی اور رشتہ دار ہے۔ اچھا آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آئے کہ باپ سامنے ہو، بیٹے پہ وار کرنا ہو، آسان کام ہے؟ ہاں الٹا تو میں اور آپ ہوں تو کہیں گے چلو یار یہ تو نکل پڑی آج تو، الٹا کیا مطلب؟ بیٹا تو آپ میرے اور آپ کے کہیں گے چلو یار آج تو موقع ہے اور آج تو ثواب بھی ہے۔ ہاں دوسرا برعکس صورت جو ہو سکتی وہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے نا بیٹا، اس کے لیے وار کرنا۔ لیکن یقین فرمائیں آپ، علماء نے لکھا ہے وہ پاک ذات بھی تو دیکھ رہی تھی نا، انہوں نے اندھیرا کر دیا، اندھیرا ایسا کر دیا کہ صورتوں کو نظر نہیں آ رہی تھیں تاکہ وار کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون بدلا نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے وہ، جیسے میں نے شاید کسی صاحب کا درس میں پڑھا بھی تھا، یاد رہے ان کی شریعت میں معافی نہیں ہوتی تھی، جرم کیا ہے تو سزا پاؤ۔ کن کی شریعت میں؟ حضرت موسیٰ کی شریعت میں، حضرت موسیٰ کی شریعت میں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو سزا پائے۔
اس لیے ان کے لیے یہ نہیں تھا وار کرنا ہے، اندھیرا ہو گیا، ہاں پھر یہ ہے کہ جنہوں نے کٹنا تھا وہ کٹنے کے لیے تیار ہوئے، کٹے، اور جن کو قتل کرنے کا حکم تھا انہوں نے بھی پھر یہ نہیں دیکھا کہ اب سامنے کون آ رہا ہوگا، پھر وار کیا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے 70,000 لاشیں گری۔ یاد ہوگا میں نے کسی سابقہ درس میں پڑھا تھا، ہزاروں نے پوجا تھا نا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ اب تمہاری توبہ قبول ہو۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ ذات ہے جو تواب بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کے ذہن میں آئے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر تواب بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ ہاں ہیں، ہاں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب حضرت موسیٰ نے دیکھا اور کچھ لوگ حضرت موسیٰ کے قریب آئے کہ حضرت اب تو کچھ کریں، اس موقع پر علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کی بھی آنکھ نم ہو گئی، حضرت نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ اب رحم فرما دے۔ اسی وقت اللہ نے حکم دے دیا کہ بس کر، انہ هو التواب الرحیم۔ البتہ جب یہ سب رک گیا تو اب حضرت موسیٰ نے جو دیکھا کہ 70,000 گئے، رو پڑے۔ آخر امت تو تھی نا حضرت موسیٰ کی۔ لیکن یاد رہے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، شریعتوں میں جو قوانین ہوتے ہیں نا شریعت کے، علماء نے لکھا ہے یہ 3 قسموں پر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو شرعی قوانین کہلاتے ہیں نا، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ ایک ان میں حد ہوتی، حد، ایک قسم حد ہے ان سزاؤں کی۔ یاد رہے علماء نے حد کی تعریف میں لکھا ہے کہ حد اگر کسی پر شرعی طور پر نافذ ہو جائے یا لگ جائے، نبی کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو ہٹا دے۔ اس لیے جو فیصلہ اللہ کا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ان کو مارنا ہے، اس میں حضرت موسیٰ نہیں کچھ کر سکتے۔ لیکن جب ان کی لاشیں اور ان کے وجود دیکھے تو رو دیے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم کیوں رو رہے ہو؟ جرم انہوں نے کیا ہے تو اس کی سزا پائی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ البتہ ایک بات ہے، احساس ان کا سچا تھا، عمل سچ کر دکھایا ہے، تو جو زندہ بچ گئے ہیں ان کو ہم معاف کرتے ہیں، اور جو ان کے واروں سے مرے ہیں ہم ان کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو پھر آیا نا انہ هو التواب الرحیم، وہ تواب بھی ہیں رحیم بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں انشاءاللہ بقائے آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھ